السلام علیکم، میں ہوں رب نواز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یا ویڈیو بنانے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا من پسند شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیں اذیت یا درد کیوں دیتا ہے، یا سب سے زیادہ ہی ہمیں وہ کیوں رلاتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یا میرا تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، نہ کہ لکھی ہوئی باتیں آپ کو بتاؤں۔ ہر بندے کی زندگی کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک الگ الگ اور اپنی کہانی ہوتی ہے۔ تو جو میرے مائنڈ میرے کانسیپٹ کے مطابق میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جس میں مطلب کہ ہمارا من پسند شخص ہمیں رلانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی غلطی ہماری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے بتا چکے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بنا نہیں رہ سکتے، اور اس کے مائنڈ میں یہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک تو آپ اس کے ساتھ صحیح ہیں تو پھر صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بتا دیتے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے ایک مسٹیک کر دی، ٹھیک ہے۔ اور یقین جانیں ہم اتنے فرما بردار اپنے والدین کے نہیں ہوتے، اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے جتنے فرما بردار ہم اپنے من پسند شخص کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ آپ ہی سب کچھ ہو۔ آپ کے علاوہ اگر کوئی ہماری لائف میں آتا ہے، ہماری کوئی زندگی میں آتا ہے، تو ہمیں وہ شخص نہیں چاہیے۔ آپ کے علاوہ بھائی ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہم اسے بتا رہے ہیں اپنی کمزوریاں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ فوری طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دوسری غلطی کر دی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ میں جی آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جی میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، فیملی، دوست وغیرہ سب کچھ، مطلب کچھ بھی ہے، کچھ بھی قیمتی ہے آپ اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی چھوڑنے کی باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہر بندہ مطلب کہ جو اس اذیت میں یا اس کام میں مبتلا ہے نا، وہ یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے، یا جو شخص محبت کرتا ہے وہ یہ دعویٰ تو ضرور کرتا ہے جی میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں دنیا چھوڑ دوں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہے وہ ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ دوں گا، اگر آپ نہ ملے تو میں نے دنیا چھوڑ دینی ہے، میں نے مر جانا ہے۔ بھائی ہم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، مطلب کہ آپ کے بغیر ہماری کوئی لائف ہی نہیں ہے، مطلب آپ ہمارے لیے بنے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر نہیں ملو گے تو بھائی ہمارا جینا یہاں پہ مطلب کہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تو ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ وقتی طور کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کے علاوہ کوئی شخص نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو صرف آپ چاہیے، یہ ہماری غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی اہمیت ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو بھائی حتیٰ کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر چیز جو وہ مانگے ہم وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بات کرے، یہ کوئی چیز مانگے اور ہم اسے لا کے دیں، اور وہ کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو ہم پر ایسے فرض ہو جاتا ہے کہ بھائی اب یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا، چاہے ہمارے پاس مطلب کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اس کی خوشی کے لیے ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے اوقات میں ہوگا یا ہماری اوقات سے باہر ہوگا، ہم کریں گے۔ بھائی ہمیں نہیں معلوم ہماری اوقات ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے پورا کرنا ہے، اور اس کی اتنی کیئر کرنی، اپنا خیال نہ رکھنا بھائی میری حالت کیا ہوتی جا رہی ہے، یا میں کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا، ٹائم پہ کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا، اس کے لیے جی وہ جو چیز مانگے، جو چیز کھانے کو دل کر رہا ہو وہ چیز لا کے دو جی، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی کہ جو چیز اسے چاہیے وہ آپ نے لا کے دینی ہے، اتنی کیئر کرنی ہے حتیٰ کہ خود سے بھی زیادہ اس سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ
اس سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جب تک یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھئی معاملہ چل رہا ہے، جب یہ پیچھے ہوگا تو پھر ہم بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ مطلب کہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی آپ سے، وہ صرف آپ کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے جب تک آپ اس کے ساتھ صحیح چل رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کوئی چیز مانگ لی آپ سے، یا کوئی ڈیمانڈ کر دی، یا کوئی ایسی خواہش کر دی جو کہ آپ کی رینج سے یا آپ کی اوقات سے باہر ہے، آپ وہ پوری نہیں کر سکتے، تو ہاں جی میں نے آپ کو یہ کام کہا، آپ نے میرا کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، مطلب کہ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہو، یا میری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، یا میری طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو میں جو کہتی ہوں وہ آپ نہیں کرتے، یا میں کہتا ہوں وہ آپ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جائے گا، اور پھر آپ کو وہ جیلس فیل کروانا شروع کر دے گا۔ اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دے گی، یا کوئی لڑکا ہوگا تو وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دے گا، تاکہ یہ جلے، اس سے جیلس فیل ہو کہ جی مجھے آپ سے بہتر مل گیا ہے، یا اگر آپ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے تو میں اس کے ساتھ فرینڈ شپ میں آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں۔ تو بھئی مطلب ہمیں جیلس فیل کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں رلایا جا رہا ہوتا ہے در حقیقت، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایک شخص کی جب عادت بن جاتی ہے نا، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اتنی کیئر کرنے کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے ہمارا رونا تو بنتا ہے۔ اور رونا کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں، ٹھیک ہے غلطیاں ہماری ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، تو بھئی ہمیں رونا پڑے گا، کیونکہ ہمیں یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اگر ٹائم پاس کر رہا تھا تو آپ بھی ٹائم پاس کرتے، لیکن جو ٹھیک ہے ہوتا ہے ہو گیا، لیکن آگے کی سوچو، آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آگے سب سے پہلی بات میرے کانسیپٹ کے مطابق بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ وہ جن کا ملنا مقدر میں نہیں نہ ہوتا، ان سے محبت بھی بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تو بس ایسا ہی سمجھنے کہ ملنا مقدر میں نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑو۔ اپنے اب ایک ٹارگٹ بنا لو، ٹھیک ہے اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو ایک ٹارگٹ بنا لو کہ اب میں کامیاب آدمی بن کے دکھاؤں گا۔ اس کے سامنے میں نے ایک لیول بنانا ہے اپنا، ٹھیک ہے، میں کامیاب آدمی بن کے دکھاؤں گا اس کو، تاکہ اس سے تو بعد میں پچھتاوا ہو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، یا میں نے جس کو چھوڑا وہ میرے لیے بہتر تھا، یا میری لائف میں جو آیا ہے وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کو فیصلہ کرنا پڑے، تب وہ فیصلہ وہ تب کرے گا جب آپ ایک کامیاب آدمی بن چکے ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ مطلب کہ کامیاب آدمی کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کامیاب آدمی بننے کی بھی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور کامیاب آدمی کے پیچھے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا کامیاب بنے، اپنا ایک ٹارگٹ بنائے، جی میں نے اتنے عرصے میں یہ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے، تو ایک کامیابی کا ایک ٹارگٹ بنائے، خود کے اوپر یقین کرے، کسی کے اوپر یقین نہ کرے۔ یقین کرنے کا تو میں اپنے کانسیپٹ کے مطابق کہوں گا، یقین کرنے کا تو قطعاً دور نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ مطلب قسمیں کھا رہا ہے نا، تو سمجھو جھوٹی قسمیں، اب یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بس اسے بولو بھائی ٹھیک ہے آپ نے قسم کھا دی مجھے یقین ہے، لیکن آپ نے یقین کرنا نہیں ہے، یقین کا دور نہیں ہے۔ یقین کرے میں خود اسی حالت میں ہوں، میری سچویشن یہی ہے۔ بعض دفعہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ساری اگلے کی ساری غلطی کوتاہیوں کا پتہ ہوتا ہے، جو بھی ڈرامے ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے بتاتے بھی ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آگے سے وہ قسم اٹھا دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے۔ بھائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ وہ ہمیں اندھا قرار دے دیتا ہے کہ نہیں آپ نے جو دیکھا آپ نے غلط دیکھا، حالانکہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یا اس مطلب کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بتا دیں نا کہ یہ آپ کر رہے تھے یا یہ نہ کرو، وہ کہے گا نہیں آپ نے غلط دیکھا ہے، میں تو ایسا کام کرتا ہی نہیں ہوں، مطلب کہ اس نے ہمیں ہی اندھا قرار دے دیا، مطلب ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی، ہم سے باتیں چھپانے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کے ساتھ ہمیں جیلس فیل کروانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا وہ شروع کر دیتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار ان کے خود کے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ہمیں اذیت میں ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ چلو خیر ہے بھئی، یہ تو اذیت میں جائے مبتلا ہو جائے، لہٰذا اس سے نکلیں اور اپنا ایک مشن بنائیں، ایک ٹارگٹ بنائیں،
اور کامیاب آدمی بننے کی کوشش کریں. یہ ریلیشنز جو ہوتے ہیں یا دوستیاں ہوتی ہیں یہ وقتی طور ہوتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. اور جو عادت ڈال جاتے ہیں وہ ہاں مانتا ہوں میں کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے, بندے سے کنٹرول نہیں ہوتا, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بندہ. تو خیر صبر آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی شخص معنی نہیں رکھتا, عادت والا ہو یا جس نے آپ کو عادت ڈالی ہو یا جس سے آپ کو محبت ہو. صبر اگر آپ کو آ گیا نا, یقین جانیے اگر وہ آپ کے سامنے بھی ٹھہرا رہے گا نا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, یہ کون ہے کون نہیں ہے, میں اسے جانتا تھا, یہ مجھے جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, کوئی غور و فکر نہیں ہوگا آپ کا اس کی طرف. لیکن صبر آتا ہے ٹائم پہ, صبر ٹائم مانگتا ہے. تو لہٰذا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ خود کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, اگر کہ آپ کسی اور کے ساتھ اسے دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوگی, لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کریں اور آپ کو ایک دن صبر آ ہی جائے گا. اور اس کے جو بھی ناپاک ارادے آپ کے لیے ہوں گے آپ کو رلانے کے لیے وہ سارے خاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. لیکن آپ ایک گول بناؤ, ایک ٹارگٹ بناؤ کہ میں نے یہ ٹارگٹ اتنے عرصے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. وہ ٹارگٹ تبھی ہوگا جب آپ, اور مزہ یہی ہے, اگر وہ آپ کو جیلس کروا رہا ہے نا تو آپ کے اندر ایک جنون پیدا ہوگا, ایک جوش پیدا ہوگا کہ ہاں یار میں نے اس کو کچھ بن کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ٹارگٹ سلیکٹ کرو گے کہ یار ہاں میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں کامیاب آدمی بنوں گا. کوئی بھی راستہ چوز کر لے لیکن منزل آپ کی کامیابی ہونی چاہیے. لیکن یہ خیال رکھنا کہ راستہ جو ہو وہ کسی اور کے راستے کی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ جس راستے سے گزر رہے ہو کسی اور کا راستہ بند کر کے نہ جاؤ. ٹھیک ہے, کسی اور کے لیے مشکلات پیدا کر کے نہ جاؤ. تنہا راستہ ہو بے شک کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو لیکن منزل کامیابی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور میں نیا یوٹیوبر ہوں اور مجھ سے کافی ساری مسٹیکس بھی ہوں گی, اور آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی جو مسٹیک ہے اسے بہتر بنانے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں میری کوئی مسٹیک نہ ہو تو آپ بہتر میری رہنمائی فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا تجربہ بھی ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کا ذکر بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی کامیاب آدمی بن کے دکھانا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا, جن لوگوں کی نظروں میں ہم فیل ہوئے ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ ہم ان کو بھول کے, ان کے ساتھ سب بتائے ہوئے لمحوں کو بھول کے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.